یہ آیت دل کو بڑی تسلی دیتی ہے. واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دروازے کے اوپر آئے اور کنڈی کھٹکھٹائی اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ آج رات کی پہریداری آپ کی حفاظت میں کروں، آپ کا پہریدار میں بنوں. ہو سکتا ہے دشمنوں کی طرف سے کوئی آپ کو پریشان کرے، کوئی آپ کو تکلیف دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. یہ دنیا کے انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے. اور نبی کی زندگی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. جبرائیل امین کو بھیجا جنگ خیبر کے موقع کے اوپر کہ اے پیغمبر، اس گوشت کے اندر زہر ملایا گیا ہے، آپ ہر اس کو استعمال نہ کریں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں. آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے اوپر سے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا. سب جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی کہ اے پیغمبر فلاں نے جادو کیا ہے. قرآن مجید کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سورہ فلق اور سورہ ناس کو، اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے پیغمبر ان آیتوں کو پڑھتے جائیے اور اپنے اوپر دم کرتے جائیے. اللہ اس کی برکت سے آپ کے اندر جو جادو سرایت کر گیا ہے آپ کے جسم کے اوپر، اللہ اس کی برکت سے اس مرض کو ختم کرتا جائے گا. آپ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو شفا ملتی جاتی ہے، آپ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے حفاظت کا سامان اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لازم کیا ہے جب یہ اللہ کے پیغام کو پہنچائے. حفاظت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. ایک مثال نہیں، دسیوں ایسی مثالیں مل جائیں گی. ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. کتابوں کے اندر علامہ حنبی نے لکھا ہے کہ حضور کے گھر کا محاصرہ وَهُمْ مِئَةٌ مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ کہ قریش کے 100 سرداروں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اس رات میں. اور ایسے نہیں بلکہ سب کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی اپنے پیغمبر کی کہ حضور کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے اور ان کو خبر بھی نہ. یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت ہو رہی ہے نبی کی، اور نبی کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، جب اللہ کے دین کا کام کرو گے، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک اسی طریقے سے تمہاری بھی حفاظت کرے گا. تم آج کام سے دور ہو گئے ہو، دین سے دور ہو گئے ہو، مسجدوں سے دور ہو گئے ہو، قرآن سے دور ہو گئے ہو، دینی حلقوں سے دور ہو گئے ہو، علماء سے دور ہو گئے ہو، بزرگوں سے دور ہو گئے ہو. اس لیے آج تمہاری جائے پناہ کوئی نہیں، تمہیں پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تمہارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جو جہاں پاتا ہے تمہیں قتل کر دیتا ہے، جو جہاں پاتا ہے تمہیں مار دیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دین کو اپنے گلے سے نہیں لگایا. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا
واللہ یعصمک من الناس، کہ صحابہ جب اس دین کو لے کر کے نکلے ہیں اپنے علاقوں سے تو اللہ نے ان کو کیسا غلبہ عطا فرمایا، ایسا غلبہ عطا فرمایا، ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار کے اندر پہنچے ہیں، چوکیدار نے روک لیا اور کہا کہ لباس بدل لیجیے تب اندر جائیے۔ کہا کہ نہیں، ہم لباس نہیں بدلتے، بادشاہوں کے یہاں جانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ میں نے پوچھے آپ اندر چلے جائیں، نہیں، پہلے لباس بدلیے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے لباس کو تبدیل نہیں کیا، چلتے چلتے اپنے تلوار کی نوک سے اس کی قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور ٹھیک بادشاہ وقت کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہم ابتعثنا، کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے ہم کو۔ کیوں آئے ہو؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں ڈال دیں، لوگوں کی غلامی مت کی جائے، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھو۔ ہم اس لیے آئے ہیں، جو تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، تمہارے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، ہم ان کو اس غلامی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم تک بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے بادشاہوں کے سامنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حق کی آواز کو بلند کیا اور ان کا وہ بال بیگا نہ کر سکے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو نبی کے 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی جگہ جگہ کے اوپر حفاظت فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار ایسے واقعات